بمبئی والے بیچارے جانتے ہی نہیں ہیں. ارے آپ نہیں جانتے ہیں، لائیے ہم آپ کو کتاب میں بتا دیتے ہیں. الملفوظ ذرا دیجیے. دیکھیے ضرورت سے زیادہ مستند کتاب. ناظرین، دیوبندیوں کے اس مولوی صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے. یہ ہیں جناب طاہر گیاوی صاحب، جو دیوبندیوں کے ضرورت سے زیادہ سمجھدار مولوی. آج کے اس ویڈیو میں انہی کی سمجھداری کا محاسبہ کرنے والے ہیں. دیکھیے یہ جناب کیا کہتے ہیں. یہی حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں آ جاتا ہے، گھس جاتا ہے. جب گھس گیا قبر میں اذان دیا تاکہ بھاگ جائے. تو شیطان جب اذان کی آواز سن کر ہی بھاگ جاتا ہے. اب خدا کی شان بھی عجیب ہے، وہ کمبخت بھاگتا بھی ہے تو ہائیڈروجن نائٹروجن بم ایک دو. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے قبر میں ڈھک ہی گیا ہو تو بھاگتے بھاگتے کیا حرکت کرے گا؟ سوچئے کتنی معطر ہو جائے گی ان کی قبر جن کی قبر میں شیطان ڈھکا ہوگا. خدا کی قسم پھر دوبارہ جہنم کے فرشتوں کو بھی حاجت نہیں ہوگی کہ اس کو کوئی اور عذاب دے. دیکھ رہے ہیں کیسا مذاق بنا رہے ہیں اذان کا. ہم اہل سنت والجماعت بریلوی کے بغض و عناد میں یہ ایسے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو صحیح بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. بعد دفن اذان پر اعتراض کا یہ طریقہ کتنا پھوہڑ اور شرمناک ہے اندازہ کریں. یہ ضرورت سے زیادہ سمجھدار مولوی اذان قبر پر ہائیڈروجن نائٹروجن اور ایک تو بم تو بول گئے، اور قبر کو معطر بمانا بدبودار کر کے شیطان کا جانا تو کہہ دیا انہوں نے. مگر ان کو یہ یاد نہیں رہا کہ اذان تو مسجد میں بھی ہوتی ہے، اور یہی کام تو شیطان مسجد جو خانہ خدا ہے اس میں بھی کرتا ہے. تو کیا مسجد کے لیے بھی ایسا کہیں گے؟ دراصل دیوبندیت کی اصل ہی گستاخی ہے. دیوبندیت کا وجود ہی اس کے ساتھ ہوا ہے. جہاں دیوبندیت ہے وہاں گستاخی ضرور ہوگی. یہ میرا اپنا مشاہدہ بھی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے. یہ دیکھیے کتاب نصر الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے. حسین احمد ٹانڈوی کے شاگرد عثمان غنی نام کے دیوبندی کی یہ کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 225 پر ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا، یعنی آواز کے ساتھ پادتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سنے. پھر پوری ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب نماز کی اقامت یعنی تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، حتیٰ کہ جب اقامت پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور نمازی اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ یہ باتیں مسجد کی ہیں. تو مسجد سے بھاگتے ہوئے بقول اس ضرورت سے زیادہ سمجھدار دیوبندی مولوی کے شیطان ہائیڈروجن نائٹروجن اور ایک دو بم چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے تو مسجد کتنی معطر ہوتی ہے، اور کتنے نمازی کا کیا بنتا ہے، کتنے بے ہوش ہوتے ہیں اور کتنے پر عذاب بنتا ہے. وہ کچھ اس پر بھی بولیں گے جناب طاہر گیاوی صاحب؟ یہ کیا بولیں گے؟ یہ تو مر کر مٹی میں مل چکے ہیں. لیکن ان کے چیلے چاٹے بتا سکتے ہیں کہ مسجد کے بارے میں یہی سب کہیں گے جو قبر کے بارے میں انہوں نے کہا ہے. یہ ہے ان کی ضرورت سے زیادہ سمجھداری. ویسے ناظرین، اذان قبر پر طاہر گیاوی کے اعتراض کے ایک ویڈیو کا جواب آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے. آپ اسے بھی بعد میں دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ قبر پر دفن کے بعد اذان دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اور دفن کے بعد قبر پر اذان دینا یہ اعلیٰ حضرت نے ایجاد کیا ہے یا پھر پہلے ہی سے یہ طریقہ رائج ہے. اب دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں. یہ ایک طرف بڑے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اذان دو شیطان بھاگے، دوسری طرف وہی حضرت بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں خود نبی کی خدمت میں ایک صحابیہ پری نے شیطان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کی گواہی دی، اور رسول اللہ نے نکیر نہیں فرمایا اس پر. بلا نکیر نبی کی خاموشی بھی سند ہے. ضرورت سے زیادہ مستند کتاب ہے. آپ جانتے ہیں ضرورت سے زیادہ کھا لینے کے بعد کیا ہوتا ہے. جناب طاہر گیاوی صاحب، اذان دو شیطان بھاگتا ہے، یہ بڑے حضرت یعنی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے نہیں بلکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. مگر آپ تو ٹھہرے ضرورت سے زیادہ سمجھدار. آپ تو بس بکنا جانتے ہیں، صحیح ہو یا غلط بس بک دو. اور پری نے شیطان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو بتایا اور اسے اعلیٰ حضرت نے بیان فرما دیا. پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور یہ نکیر والی بات تو الملفوظ میں ہے ہی نہیں. یہ تو آپ کی اپنی ضرورت سے زیادہ سمجھداری ہے کہ جو نہیں بھی لکھا ہے وہ بھی آپ ان سے منسوب کر کے بکے جا رہے ہیں. جس کے پاس نسب ہوگا اس کو آپ اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ نسب نامہ جس کا صحیح ہے
شجرہ نسب جس کے پاس ہے اس بچے کو کیا بولتے ہیں اپنی زبان میں؟ صحیح النسب. اور تھوڑا عوامی زبان میں آئیے تو حلالی. کیا بولتے ہیں؟ حلالی. اور جس کے پاس نسب نامہ نہیں ہے اس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ ہی بول دیں اپنی زبان سے. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. آپ ہی فرمائیے اس کا نام کیا ہے صحیح؟ ارے ذرا زور سے بولو بھائی کہ اور لوگ بھی سن لیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرام. کیوں بھائی کوئی اور نام ہے اس کا؟ اس بے تکی بات کا کیا مطلب؟ لیکن آپ نے جب حلالی حرامی کی بات کر ہی دی ہے تو آپ کو آپ کے گھر کا راستہ دکھائی دیتا ہوں. یہ دیکھیے کتاب ہے ارواح ثلاثہ. اس کے صفحہ نمبر 48 پر آپ کے اسماعیل دہلوی کو ان کے وعظ کے درمیان ایک شخص نے کہا تھا مولوی صاحب ہم نے سنا ہے کہ تم حرامی ہو. اور اب یہ دیکھیے کتاب کا نام ہے حیات اشرف. صفحہ نمبر 22 پر آپ کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ ولادت کا واقعہ بھی عجیب ہے. آپ کے والد مرحوم کی اولاد نرینہ زندہ نہ رہتی تھی. اس کی ظاہر وجہ یہ تھی کہ موصوف کو جب مرض خارش یعنی کھجلی کی بیماری نے آ گھیرا اور کسی صورت سے دفع نہ ہوتا تھا تو مجبوراً کسی ڈاکٹر کے مشورے سے ایسی دوا کھا لی تھی جو دافع خارش اور قاطع نسل تھی. خارش تو جاتی رہی لیکن بظاہر بقائے نسل کے امکانات بھی دور ہو گئے. تو جناب طاہر گیاوی صاحب آپ تو ٹھہرے ضرورت سے زیادہ سمجھدار. تو اب آپ ہی بتائیں کہ جب آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب کے والد صاحب نے قاطع نسل دوا کھا لی اور بظاہر بقائے نسل کے امکانات بھی ختم ہو گئے تو پھر اشرف علی تھانوی اور ان کے بھائی کس کے نطفے سے پیدا ہوئے تھے؟ اور وہ حلالی تھے یا حرامی؟ یہ آپ ہی بتائیے. بے وجہ کی بات چھیڑ کر اپنی ہی مٹی پلید کروا لی نا آپ نے. اب ایک مولانا صاحب پہنچے, نماز کا وقت ہو گیا. دونوں بچے مسجد چلے گئے. مولوی صاحب تو نماز پڑھ کر آئے تھے. انہوں نے کہا بیٹے تم کھیل رہے ہو, اذان ہو چکی, ہمارے یہاں نماز بھی ہو گئی, تم دونوں نے نماز نہیں پڑھی. کہا ہماری عادت تو نہیں ہے, نماز تو شیطان پڑھتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی, شیطان نماز پڑھتا ہے نا. اب بمبئی والے بیچارے جانتے ہی نہیں ہیں. ارے آپ نہیں جانتے ہیں, لائیے ہم آپ کو کتاب میں بتا دیتے ہیں. الملفوظ ذرا دیکھیے. دیکھیے ضرورت سے زیادہ مستند کتاب. یہ کتاب ضرورت سے, میں غیر مستند بات نہیں کرتا, اتنی مستند کرتا ہوں کہ ضرورت سے زیادہ مستند کتاب. یہ کتاب ہے اسٹیج پر موجود, اردو زبان میں ہے. آپ سب لوگ اس کو خرید لیں. یہاں سے خریدنے کے لیے نہیں ملے گی, جہاں ملتی ہے وہاں سے اس کو حاصل کیجئے. ناظرین انہوں نے جو اتنی بکواس کی ہے وہ کس بنا پر؟ الملفوظ میں ایک واقعہ ہے, اسی کو نشانہ بنا کر یہ بکواس کی ہے. انہی کی زبانی الملفوظ کی عبارت بھی سن لیں پھر آگے بات کرتے ہیں. الملفوظ کے حصہ اول کے صفحہ 12 پر ضرورت سے زیادہ مستند بزرگ فرماتے ہیں. کسی نے پوچھا عرض حضور کیا جنوں پری بھی مسلمان ہوتے ہیں؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا؟ حضور کیا جنوں پری بھی مسلمان ہوتے ہیں؟ تو حضرت نے جواباً ارشاد کیا فرمایا؟ ارشاد ہاں. جواب ہو گیا نہیں ہوا؟ اتنے ہی پر حضرت خاموش ہو جاتے, لیکن حضرت کو تو بقراتی کی عادت پڑی ہوئی ہے. سوال کا جواب تو اتنے ہی پر ختم ہو گیا تھا نا, لیکن حضرت صرف جواب دے کر خاموش نہیں ہوئے. بڑے حضرت ہیں, بڑی بات ہے. جناب طاہر دیوبندی صاحب, اس طرح مذاق بنانے سے پہلے اگر آپ نے اپنے گھر میں جھانک لیا ہوتا تو ایسی حماقت کرنے کی جرأت آپ کی نہ ہوتی.
کیونکہ کسی بھی سوال کے جواب میں غیر ضروری اختصار کے بجائے بات کو واضح کرنے کے لیے قدر تفصیل سے بیان کرنا، یہ اگر غلط ہے تو آپ کو اپنے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی پر بھی لب کشائی مرنے سے پہلے ضرور کرنی چاہیے تھی، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں، مگر ناظرین کو میں بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات پر مشتمل کتاب الملفوظ صرف ایک جلد میں ہے، جس میں 450 صفحات ہیں، مگر دیوبندیوں کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی صاحب اتنے بک بک کرنے والے تھے کہ جب ان کے ملفوظات کو جمع کیا گیا تو 1-2 جلد تو دور کی بات ہے، بلکہ 10-20 جلدوں میں بھی ان کے ملفوظات نہ سمٹ سکے، بلکہ 32 جلدوں میں ان کے ملفوظات جمع کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، 32 جلدوں میں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طاہر گیاوی کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی صاحب کتنے بک بک کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے صرف ایک جلد پر طاہر گیاوی کے پیٹ میں درد ہو گیا اور اس طرح بکواس کرنے لگے، تو اشرف علی تھانوی پر تو اور بھی زیادہ ان کو بکواس کرنی چاہیے تھی، مگر طاہر گیاوی اتنے بے غیرت انسان تھے کہ بڑی چالاکی سے ان باتوں کو ہضم کر کے مر گئے۔ اور اسی تذکرے میں فرمایا، یعنی ہاں کہنے کے بعد اسی سے آگے بڑھ کر فرمایا، کیا فرمایا؟ ایک پری مشرف اسلام ہوئی اور اکثر خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ ایک پری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہوئی اور اکثر خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ ایک بار عرصہ تک حاضر نہ ہوئی، جب حاضر ہوئی سبب دریافت فرمایا، پوچھا کہ اتنے دنوں تک غائب کیوں رہی، جب برابر آتی تھی، بیچ میں اتنا لمبا انقطاع کیوں ہوا؟ دریافت فرمایا، عرض کی، حضور میرے ایک عزیز کا ہندوستان میں انتقال ہو گیا تھا، وہاں گئی تھی۔ یہ صحابیہ پری اپنے ایک ہندوستانی عزیز کے انتقال میں کہاں آئی تھی؟ اب خود ہی آپ کی شہر میں آئی ہوگی۔ خیر، عرض کی، حضور میرے ایک عزیز کا ہندوستان میں انتقال ہو گیا تھا، وہاں گئی تھی۔ راہ میں میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ پر ابلیس نماز پڑھ رہا ہے۔ راہ میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ پر ابلیس نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس کی یہ نئی بات دیکھ کر کہا کہ یہ تیرا تو کام نماز سے غافل کر دینا ہے۔ میں نے یہ نئی بات دیکھ کر کہا کہ تیرا تو کام نماز سے غافل کر دینا ہے، تو خود کیسے نماز پڑھتا ہے؟ اس نے کہا، شاید رب العزت تبارک و تعالی میری نماز قبول فرمائے اور مجھے بخش دے۔ یہ واقعہ الملفوظ میں منقول ہے۔ اسی واقعہ کو بنیاد بنا کر طاہر گیاوی نے اتنی ساری بکواسات کی ہیں۔ اب مزید ان کی بکواس بھی سن لیجئے، اس واقعہ پر ان کا تبصرہ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اتنے بڑے حضرت نے لکھا ہے، اتنی ضرورت سے زیادہ مستند کتاب میں، کہ رسول اللہ کے زمانے میں شیطان نماز پڑھتا ہوا پایا گیا۔ اب ذرا حضرت سے پوچھئے کہ یہ رسول کے زمانے کی رپورٹ آپ دے رہے ہیں، تو رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ کہاں ملے گا؟ حدیث کی کتاب میں ملے گا نا؟ تو حدیث میں آپ دکھائیے کہ شیطان نماز پڑھ رہا تھا، ہندوستان ہی میں پڑھتا ہوا دیکھا گیا نماز۔ ناظرین، دیوبندیوں کے اس اعتراض کا جواب جیسا کہ واقعہ بیان کرنے کے بعد طاہر گیاوی دیوبندی نے کیا ہے، اس کا جواب آج سے کئی سال قبل مجاہد اہل سنت مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ و مولانا احمد رضا قادری سلطان پوری صاحب نے اپنی لاجواب کتاب قرن الشیطان میں دے دیا ہے۔ اس کتاب کا اسکین آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 65 اور 66 پر کئی بزرگان دین کی کتابوں میں اس واقعہ کا موجود ہونا ثابت کیا ہے، مگر جہالت کے مارے طاہر گیاوی یا پھر دوسرے دیوبندی کیا جانے
आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ां हनफ़ी क़ादरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के वुसाते इल्म को बस मुँह उठाकर एतराज़ कर दिया। नाज़रीन, ताहिर गयावी ने आला हज़रत अलैहिर्रहमा के मजमूए मलफूज़ात किताब बनाम अल मलफूज़ में मनक़ूल वाक़या जो कई किताबों में बुज़ुर्गों ने लिखा है उस पर तो एतराज़ कर दिया, लेकिन उनको अपने हकीमुल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी के मलफूज़ात को देखना नसीब न हुआ, वरना ऐसी हिमाकत न करते। खैर, वैसे तो इनके हकीमुल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी साहब के मलफूज़ात में एक से बढ़कर एक शर्मनाक वाक़यात लिखे हुए हैं, मगर सिर्फ एक बात आपको यहाँ बताकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ये देखें मलफूज़ात हकीमुल उम्मत जिल्द 11 और इसके सफ़ा नंबर 204 पर अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं, बाज़े लोग कहते हैं कि शैतान मरने के वक्त पेशाब पिलाता है। मैं कहता हूँ कि अगर मोमिन जानता है तो पिएगा क्यों, और अगर नहीं जानता तो ज़रर क्या है। वाह क्या बात है। मालूम हुआ कि ताहिर गयावी को मरते वक्त शैतान ने ज़रूर पेशाब पिलाया होगा, क्योंकि इससे देवबंदियों को कोई ज़रर यानी नुकसान भी नहीं होता है। ये हाल इन देवबंदियों का है। तो नाज़रीन, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियोज़ आइंदा भी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अपनी राय इस वीडियो पर देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें।